اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سبعۃ 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے سائے میں رکھے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سایہ دے گا، کہاں دے گا؟ اپنے عرش کے نیچے۔ کہاں دے گا؟ اپنی رحمت میں سایہ دے گا۔ کہاں دے گا؟ ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ خدا انہیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ ہمارے بندے ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے ہم انہیں محفوظ رکھیں گے۔ ایک واقعہ، کوئی چیز پیش آتی ہے اور آدمی کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ایسی شدید کیفیت جب آتی ہے تو بہت پریشانی کا حال آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن ہم انہیں گھبراہٹ میں بھی مبتلا نہیں ہونے دیں۔ تو ایسے اچھے لوگوں میں یہ جن سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اللہ نے اپنے پاس سے سایہ مہیا کرے گا، تو یہی چیز ہے۔ پہلا کہا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، یعنی حد الوسع اس نے انصاف کیا۔ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ انصاف کے قیام کے لیے سب سے پہلی بات شہادت اور گواہی ہوتی ہے، پھر اس شہادت اور گواہی کے بعد اس قانون کا نفاذ بھی ہوتا ہے۔ تو شہادت اور گواہی ہی صحیح نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، لوگ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی شہادت آ کے دے دیتے تھے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ فرماتے تھے۔ اسی لیے بحث چھڑی ہے کہ قاضی کو، جج کو اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کوئی چیز حاصل ہو جائے تو کیا اس پہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو پھر اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر جج کو اتنی کھلی چھٹی مل جائے گی تو کسی کو پکڑ کے کوئی بھی سزا دے دے گا، اور اس کے بڑے پوچھیں گے کہ کیوں سزا دی، تو کہے گا مجھے ذاتی طور پہ علم ہوا تھا کہ یہ حرکت اس نے کی ہے۔ اب شہادت کچھ بھی نہیں، اس آدمی کا اپنا نفس، اپنی جان ہے نا، تو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انصاف دنیا میں قائم نہیں ہوتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ آپ نے فیصلہ دیا اور فیصلہ یا کرنے والے تھے تو ایسے بھی ہوا ہے کہ وحی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں جہاں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک نوع کا عتاب بھی فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تُكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ان بددیانت لوگوں کے، چوروں کے طرفدار بننے لگے ہیں۔ بالکل ایسے نہیں کرنا۔ قریب تھا کہ ایک کا ہاتھ کٹ جاتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، یہ سب جھوٹ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح امام عادل جب گواہی پہ فیصلہ کرتا ہے تو اپنے پاس سے تو اس نے عدالت کے تقاضے انصاف کے پورے کر دیے، اصل میں انصاف قیامت میں ہوگا، اللہ کے یہاں ہوگا، وہاں گواہیاں پیش ہوں گی، وہاں وہ چیزیں بولیں گی جو کبھی لوگوں نے سنی نہیں ہوں گی۔ اس لیے در حقیقت جو شخص قیامت کو نہیں مانتا نا، اس کا اللہ کو ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے۔ قیامت اصل چیز ہے، قیامت کو مانے گا تو ہی تو اللہ کا ہے کہ وہاں انصاف ہوگا، وہاں انعام ملے گا، سزا ملے گی، یہ ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے قیامت آنی ہی نہیں، تو پھر تم اللہ کو کیوں مانتے ہو بھائی؟ کیا فائدہ کیا ہے اللہ کو ماننے کا؟ جب انصاف ہی نہیں ہونا، انعامات ہی نہیں ملنے، سزائیں ہی نہیں ملنی، تو اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ وہ لوگ وَلِقَائِهِ، جو اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہ ہیں اصل۔ اور اسی لیے اللہ نے اس مسئلے پہ 3 مرتبہ قرآن میں قسم کھائی ہے، قُلْ ای وَرَبِّی، کہ یہ اللہ کو اپنے رب ہونے کی قسم ہے لوگوں، قیامت آئی۔
3 مرتبہ قسم، اس لیے کہ آخرت مانے گا تو پھر اللہ بھی اور سب کچھ، اور آخرت ہی نہ مانے، آپ کی سمجھ میں آئی نا بات، کہ آخرت ہی نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر۔ فرعون نے بھی مر کے مٹی میں مل جانا ہے، مل گیا، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بھی مٹی میں چلے جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، فرق کیا ہوا؟ پھر قیامت ہی نہیں آئی۔ یہ وہ چیز ہے، اور آپ عملاً اگر سوچیں گہری نظر سے تو ہم مسلمان عملی زندگی میں قیامت کا انکار کیے بیٹھے۔ اب امت میں جو کرتوت ہو رہے ہیں نا، دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی ثواب عذاب ہے۔ اس قدر بے اعتنائی ہے، اس قدر لاپرواہی ہے کہ گویا اس نے تو مر کے جینا ہی نہیں۔ ہم عملاً قیامت کے منکر ہوئے ہوئے، اسی لیے تو لوگوں کی شکایات ہیں، جھوٹ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، قومی سطح سے لے کے فرد کی سطح تک۔ اگر اللہ کا خوف ہو نا تو کبھی آدمی ایسا کام نہ کرے، مرنے کا ہو کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، کیا کیا چیزیں اس پہ بتائیں۔ تو یہ آدمی ہے امام عادل، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جایا جائے گا، اور بہت بڑا منصب ہے امام عادل کا۔ اسی لیے عدل کو شریعت نے ترجیح دی ہے، اسی لیے شہادت کو کہا ہے کہ وَمَن یکتمھا، اور جو آدمی سچی شہادت چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کونوا قوامین، ہمیشہ سچی شہادت دینا، اس شہادت کی زد میں تمہاری اپنی ذات آئے، اول والدین، اس سچی شہادت کے نتیجے میں تمہارے والدین کو قتل، جیل، پھانسی کچھ ہوتا ہو، کوئی چیز ہو، اس کی زد والدین پہ جا کے پڑے۔ اور دیکھو غریب ہو یا امیر ہو، دونوں کے متعلق شہادت دینی ہے تو بالکل سچی دینی ہے، غریب پہ ترس نہیں کھانا، اور امیر کی دولت سے متاثر نہیں ہونا، عہدے سے متاثر نہیں ہونا، شہادت سچی دو۔ والدین کے متعلق ہر جگہ اس ایک مقام پہ اللہ نے کہا ہے بات سچی کرنا، پھر ایسے نہ ہو کہ تم کسی دھڑے بندی میں چلے جاؤ۔ تو امام عادل، عدل کے بڑے تقاضے ہیں، اس لیے یہ تو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ایسا آدمی بغیر حساب و کتاب کے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، بہت بڑی چیز ہے، اپنے نفس پہ قابو پایا، اپنے اوقات کو منظم کیا، لغو اور فضول کاموں میں نہیں پڑا۔ جوانی ساری ایسے گزر گئی جیسے بچپن سے بڑھاپے میں چلا گیا، جوانی کی رنگینیاں، یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، تلاوت میں، ذکر میں، تعلیم میں، مطالعے میں، ان چیزوں میں جو آدمی مصروف رہا، اس کے متعلق فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ بہت شرف ہے کہ آدمی عمر کے اس حصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، غصے پہ اور ان چیزوں پہ قابو پا لے، اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، نوافل، حفظ قرآن پاک کا، یہ نہیں تو تعلیم، وہ نہیں تو پھر کوئی اور چیز، جتنی بھی اللہ کی اطاعت کے راستے ہیں ان میں اس نے اپنے پروردگار کو خوش کیا۔ یہ دوسری چیز ہے، اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے امت میں، اگرچہ مشکل ہے لیکن مطلب امت میں کیا تو جا سکتا ہے نا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے متعلق رہا۔ بہت سے معنی اس کے کیے گئے۔ ایک آدمی ہمیشہ مسجد کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اچھا اب یہ وقت ہو گیا، ابھی مسجد جانا ہے، یہ وقت ہو گیا، ابھی نماز کے لیے مسجد جانا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے نا، یہ فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے متعلق ہو گیا۔ یا پھر اس کا مطلب ایک اور بھی لکھا ہے کہ اسے مساجد کی فکر رہی
کہ فلاں مسجد میں یہ چیز کم ہے، فلاں مسجد میں یہ چیز کم ہے، فلاں مسجد میں اس طرح کرنا چاہیے، فلاں جگہ گئے تھے تو یہ ایک چیز اچھی معلوم ہوئی، اس کو ہماری مسجد میں بھی ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ مسجدوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں نا، وہ مساجد سے متعلق رہتے ہیں، تو اصل میں تو اللہ کے گھر کی خدمت ہے، اللہ کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ واسطہ اور تعلق ہے۔ جو آدمی خدا سے منسوب جتنی بھی چیزوں کی خدمت کرے گا اللہ اسے اجر دے گا، اصول کی بات۔ کعبۃ اللہ خدا کا سب سے زیادہ عزت والا گھر ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب لوگ بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مرد و عورت سب؟ فرمایا ہاں۔ تو ان پہ جو فطری حیاتی کہنے لگی اللہ کے رسول لوگ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو؟ آپ فرمایا عائشہ دیکھنے کی فرصت ہی کسے ملے گی، وہ تو اتنا شدید دن ہوگا۔ اور اس سلسلے کی روایات میں ایک جگہ فرمایا کہ سب سے پہلے خدا جس کو بلائے گا اول من کسا ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گا اللہ، اور جنت کے کپڑے ان کے سامنے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تمہارا جی چاہے ان میں سے آج تم لباس پہن۔ پہلا آدمی سے خدا کی طرف سے لباس انعام میں دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور وجہ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا آدمی ہے جس نے خدا کے گھر کو غلاف پہنایا۔ پہلے بیت اللہ کو اوپر غلاف نہیں ڈالتے تھے، چادر نہیں ڈالتے تھے، لیکن عزت احترام اس کی وجہ سے، اور اس امت میں پہلے آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد منبر پر بیٹھنے کا مسئلہ آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھتے تھے، تو دوسرے درجے پہ بیٹھتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی جگہ، بعض روایات میں آتا ہے اس سے اوپر چلے گئے، بعض میں آتا ہے کہ نیچے آ گئے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھتے رہے۔ ایک دن کسی آدمی کو دیکھ لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منبر پہ اس جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تو خلفائے راشدین ادب کی وجہ سے اس پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہا اس پہ کپڑا ڈال دو تاکہ کوئی نہ بیٹھے، عزت اور احترام کے لیے کپڑا ڈال دو تاکہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ اسی سے استدلال کیا ہے یہ حنفی بعض عثمانیوں کے دور میں بعض فقہا نے، انہوں نے کہا جب سے اولیاء اللہ کی قبریں، سادات کی قبریں بے حرمتی کا ارتکاب ہو رہا ہے اور لوگ ان قبروں کو مٹا رہے ہیں اور لوگ ان قبروں کی کوئی عزت نہیں کرتے اللہ کے نیک بندوں کی، تو بہتر ہے کہ اس پہ چادر ڈال دی جائے تو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، معزز آدمی۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس دلیل میں کتنی قوت اور جان ہے، کچھ نے مانا ہے کچھ نے نہیں مانا، لیکن یہ جو چادر پوشی ہوتی ہے نا اس کی اصل وہاں سے، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مخالفین جو بھی ہو سوچنا چاہیے کہ آخر اس کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے اور دلیل میں قوت ہے، جان ہے، تو مان لینا چاہیے۔ یہ جو مسلمان جتنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے مخالف کے پاس آخر دلیل کوئی تو ہوگی نا، کیسے یہ چیز شروع ہو گئی تھی۔ اس امت میں پہلے آدمی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے نشست پہ چادر پردہ کا یہاں کوئی نہیں بیٹھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے نا اس کی چاروں طرف پردہ اب بھی لگا ہوا، غالباً شاہ فیصل نے آخری مرتبہ اس پہ پردہ ڈلوایا تھا۔ غور کریں نا تو جالیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گویا چار دیواری بنا دی گئی اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو مسجدوں میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قیامت میں ان کو اللہ لباس پہنائے گا۔ بہت سے لوگ مساجد میں آنا جانا، اس کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسے مسجد سے تعلق رہتا ہے، دل متعلق رہتا ہے کہ کہیں بھی گئے مسجد دیکھی 2 نفل پڑھ لی۔ یہ کرنا چاہیے کہ کہیں بھی آدمی جائے، یہ جو رسم ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے کہ مسجد شاہ فیصل ماسک گئے ہیں، بادشاہی مسجد گئے ہیں، سیر کرنے گئے ہیں،
جب بھی آدمی جائے سیر ہی کرنی ہے، بچوں کو ہی دکھانا ہے، 2 نفل پڑھ لینے چاہیے تاکہ وہ اللہ کے ہاں عبادت میں شمار۔ سیر کرنا، زمین میں سیاحت کرنا، اگرچہ یہ خود عبادت ہے لیکن نیت صحیح ہو نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں اور مردوں دونوں کے متعلق فرمایا والسائحین، اور اللہ کی زمین میں سیاحت کرنے والے، اور عورتوں کے متعلق بھی کہا ہے کہ ہماری بندیاں جو زمین میں چل پھر کے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتی ہیں، تو عورت سیاحت کرے، کسی محرم کے ساتھ چلی جائے، سیر پہ جانا، اپنے گھر والوں کو لے جانا، سیاحت کرنا، تاریخی مقامات کو دیکھنا، یہ سب چیزیں اسی میں سیاحت کے زمرے میں آتی ہیں، اور مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے لوگ ہیں۔ پھر چوتھا آدمی کہا کہ رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی جو اللہ ہی کی محبت میں آپس میں ملتے ہیں اور وہ جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر، یعنی ان کی دوستی کی وجہ اللہ کا دین ہے، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ اللہ کی محبت ہے، ان کے الگ الگ ہو جانے کی وجہ اللہ کی محبت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے ملتا ہے تو پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے، کوئی پیسے نہیں بننے، کوئی عہدہ نہیں ملنا، صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اس کی قدر کی گئی کہ اللہ کی محبت کے لیے لوگ آپس میں ملیں، تو فرمایا ایسے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا حساب شروع ہونے سے پہلے اللہ انہیں نور کے ٹیلوں پہ بٹھا دے گا، یعنی جیسے ٹیلا ہوتا ہے مٹی کا، تو فرمایا نور کا ٹیلا، نور کے ٹیلے بنائے جائیں گے اور ان لوگوں کو اس پہ بٹھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ 5واں فرمایا کہ ورجل، اور ایسا آدمی طلبت ہو امرات، جسے کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور وہ عورت بھی کیسی تھی؟ ذات و منصب و جمال، بہت خوبصورت اور عہدے دار، عہدہ تھا، منصب تھا۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ڈائریکٹ اس کا کوئی عہدہ تھا، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر، اس کا بھائی، کوئی اور بڑا عزیز بڑے عہدے پر فائز تھا تو اس کا حکم چلتا تھا، اور خوبصورتی بھی تھی، اور اس نے جب اسے گناہ کے لیے بلایا تو اپنی حیا اور شرم یا پھر اللہ کی خوف کی وجہ سے اس سے کہا کہ اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے کہ اس معاملے میں پکڑ نہ ہو جائے۔ فرمایا جس کو یہ دعوت ملی اور اس نے ٹھکرا دی، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ورجل، اور 6واں آدمی فرمایا تصدق اخفا، اتنی خاموشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کو اس کی خبر نہ ہو۔ فرمایا یہ آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ اس خرچ کرنے میں 2 چیزیں اصل ہیں، خرچ کرنے میں 2 چیزیں اصل ہیں، ایک تو چھپ کے خرچ کرے اور دوسرے جھک کے خرچ کرے۔ چھپ کے خرچ کرنے کا مطلب ہے کوئی تشہیر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، بالکل خاموشی سے۔ یہ بڑے بڑے اللہ کے بندے وفات کے وقت دیکھا گیا کہ کمر پہ نشان ہے، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، سید الساجدین، پتہ چلا مدینہ منورہ میں 200 گھرانے ایسے تھے جو ان کی امداد پر پلتے تھے۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم نے والد کی کمر پہ نشان دیکھے، جب انہیں غسل دیا وفات کا تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کوئی نہیں ملتا تھا تو بوری اٹھا کے، کوئی وزنی چیز اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر خود پہنچا دیا کرتے۔ یہ وہ چیز ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر خرچ کرنے والا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جس کی بیٹی یا بہن گھر واپس آ جائے اجڑ کے، اس پہ خرچ کرنا یہ سب سے اچھا خرچ۔ اور اسی طرح ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، آپ نے کہا جو شخص روزہ رکھے ہمیشہ نفل دن میں اور رات کو عبادت کرتا رہے، اس کا ثواب کم ہے بنسبت اس شخص کے جو بیوہ عورتوں کی مدد کے لیے
دوڑ دھوپ کرتا رہے، چیزیں لا کے دیتا رہے، ان کے لیے پیسے جمع کرتا رہے، ان کا خیال رکھے۔ فرمایا بیوہ عورتوں کی خدمت کرو، یہ ان نفلی روزوں اور نفلی عبادت سے افضل چیز، بڑا اجر اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ خرچ کرے اور چھپ کے، کسی کو نہیں پتا کیا خرچ کیا ہے، کیا نہیں کیا، کہاں سے کتنا، کس کو، کچھ نہیں۔ اور دوسرے جھک کے خرچ کرے۔ جھک کے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے دینے سے پہلے کہ پتہ نہیں لیں گے کہ نہیں لیں گے، قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور جب دے تو ہونا چاہیے دل میں یہ جذبہ کہ آپ کا احسان ہے، آپ قبول کر لیں، آپ کی مہربانی آپ رکھ لیں۔ جب آدمی اس درجے پر پہنچتا ہے نا تو پھر حقیقت میں وہ خرچ کرتا ہے۔ وہ ہزار کہیں میری ضرورت ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے کہ آپ قبول کر لیں۔ بالکل قطعاً ذرہ برابر اس میں دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے جن کا ذکر اللہ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور لوگوں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر دینا، اس خرچ کرنے کو ضائع نہ کر دینا، بالمن والاذی، دو چیزوں سے۔ ایک تو جتلانا نہیں ہے، وہی ہو نا اتنا خرچ کیا تھا، تمہارے باپ کو بھی میں نہیں پالا تھا، ولیعذ باللہ، اس قسم کے جملے، احسان جتلانا، فرمایا یہ نہیں۔ اور دوسرے جب تم خرچ کر رہے ہو تو خرچ کی بنیاد پہ اسے تکلیف نہیں دینی، کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دینا کہ میری طرف سے گواہی دے آؤ، جاؤ جھوٹ بول آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں تم پہ، تو اسے تکلیف دینی ہے۔ دو چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ ہو کہ قیامت میں یہ سب کچھ گنوایا ہوا، دنیا میں دولت سے محرومی اور آخرت میں ثواب سے محرومی، یہ 6 ہو گئے۔ 7واں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ، وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا، خالیاً، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا تنہائی میں، ففاضت عیناہ، اور اس کے آنسو بہہ پڑے۔ ایک جگہ آتا ہے زمین پر آنسو اس کے گر گئے، ایک جگہ آتا ہے زمین کو اس نے تر کر دیا۔ تو فرمایا ایسا آدمی، اس کا رونا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے۔ اللہ کا خوف کس وجہ سے؟ گرفت کی وجہ سے، اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے، سزا کے خوف سے، محبت میں اللہ سے تعلق اتنا بڑھ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ سے ملنے کا شوق، و شوق الی لقائک، اور اللہ مجھے وہ تڑپ نصیب فرما کہ تیرے سے ملنے کا جذبہ مجھ میں پیدا ہو جائے کہ کسی طرح تیری ملاقات۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، کیا خوبصورت بات کہی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، تو کہیں نظر تو آنا، ہزاروں سجدے چھپے ہوئے ہیں میری پیشانی میں 1000 بار سجدہ کروں تو کہیں مل تو صحیح، نظر تو آ۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو اس محبت میں جو آنسو گرتے ہیں، اس تعلق میں جو آنسو گرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں، تو اس کا فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جس کی تشریح کی ہے نا، یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بخاری کے شارح ہیں، شاید ان سے بڑا شارح بخاری کا بھی تک کوئی نہیں، شاید 25-27 سال میں اس کتاب کو لکھا ہے، زندگی بتا دی۔ اور جب یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث نہیں ملی تو ہمیں تو پھر ہو جاتا ہے کہ یار یہ اب نہیں ملنے کی، بڑی مشکل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں تھے، اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ شدید گرمی جون جولائی میں ان کا انتقال ہوا، اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگ جگہ جگہ کھڑے تھے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی پانی کی بالٹیاں لیے، گلاس لیے کہ جنازے والوں کو پانی پلایا جائے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ حافظ صاحب کا جنازہ اٹھا اور اس پہ بارش برسنا شروع ہوئی، صرف جنازے پہ اور ساتھ جانے والوں پہ،
اور قبر تک پہنچتے ہوئے بھی اور قبر میں تدفین ہو گئی تو بھی ہلکی ہلکی فوار پڑتی رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کی قبولیت کی علامت تھی کہ اللہ نے وفات کے بعد ہی انعامات شروع فرما دی۔ یہ جو آدمی نیک لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کہتا ہے کہ 6 انعامات تم پہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا انعام تو تم پر یہ کر رہے ہیں میرے دوست کہ جتنے لوگ تمہارے جنازے میں آئے سب کو بخش دیا، یہ تمہارے مہمان ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جو جنازے نہیں نہ پڑھتے، پڑھنے چاہیے، کوشش کر کے جنازے میں جانا چاہیے۔ کیا پتہ یار کون اللہ کا مہمان ہے، اور بظاہر ہم نے اس کا جنازہ پڑھا ہے لیکن حقیقت میں ہماری معافی ہو گئی، یہ اس کا احسان ہو گیا۔ 6 میں سے پہلا احسان فرمایا، اللہ اس سے کہتا ہے کہ جو تمہارے مہمان آئے نا سب کو بخش دیا، سب کو معافی دے دی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنازے میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے جانے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہوا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں پہنچ پائے، تو جب وہ آخر پہ میت کے لیے دعا کرتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے قبر پہ کھڑے ہو کے، ساری امت اس بات کی قائل۔ اہل حدیث حضرات میں دونوں طبقے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے چاہیے قبر پہ، بعض کہتے ہیں نہیں اٹھانے چاہیے۔ حنفی اور سارے قائل ہیں اس بات کے کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کر جو آخری دعا مانگنی ہے یہ بہت اہم ہے۔ 2 مسئلے اس پہ آ گئی ہے بات تو آپ سے عرض کریں۔ ایک تو یہ دعا جو آخر پہ ہوتی ہے، ایک رکوع ادھر پڑھا ایک رکوع ادھر پڑھا، سر اور پاؤں کی طرف، اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آواز دی دور سے اور ان کا تم نے مجھے جنازے سے تو محروم کر دیا، اس دعا سے محروم نہ کرنا۔ یہ بڑی میت کی ڈھارس اور میت کا سہارا ہوتی ہے۔ اور دوسرے جتنا میت سے قریب کا تعلق ہو اتنے ان لوگوں کو چاہیے، جتنا قریب کا تعلق ہے اس کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ قبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے۔ والد کی تدفین ہوئی، والدہ کو دفن کیا، بہن بھائی کو کسی کو، اور 2 منٹ نہیں لگائے اور چل پڑے، یہ نہیں، بیٹھنا چاہیے، تلاوت کرے۔ نہیں تلاوت ہو سکتی، سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میرا یہ تعلق ہے، آپ اس کو معاف کریں، یہ کریں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی میت کو دفن کرو تو اس کے لیے دعا مانگا کرو، اور الآن یسأل، اب اس سے سوال ہو رہے ہیں، تمہارے بیٹھنے سے اس کو سہارا ملے گا۔ کتنی دیر بیٹھے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بیٹھتے تھے قبروں پہ تدفین کے بعد جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹا جا سکے۔ پھر اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عصر کے بعد اونٹ ذبح کر دیتے تھے، مغرب تک فارغ ہو جاتے تھے۔ تو یہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے یہی ہوا نا وقت، تو جس کے ساتھ ساری زندگی محبت اور تعلق رہا ہے، 2 گھنٹے اس کو دے دیے تو کیا تیر مارا اتنا۔ ہمیشہ جتنا تعلق جس کا زیادہ ہوتا ہے اسے چاہیے 1.5-2 گھنٹے بیٹھے، قرآن پاک پڑھے، تلاوت کچھ بھی کرے، اس میت کو سہارا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بیٹھو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو 20 دن تک ان کی قبر خالی نہیں ہوئی۔ ایک گروہ آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، ایک بیٹھتا تھا، دوسرا اٹھتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تو 40 دن سے بھی زیادہ لوگ آتے اور جاتے رہے، مسلمانوں میں عام رواج تھا۔ اب ختم ہو گیا، اب کوئی بیٹھتے ہی نہیں، تو اس لیے اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ قیام
بیٹھنا چاہیے، وہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ سنت مسلمانوں میں دوبارہ لوٹے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اتنے بڑے آدمی ہیں، حافظ صاحب نے اس پہ اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ 7 تو حدیث میں آئے ہیں، دوسری جگہ وہ قرض کی بات جو رات گزر گئی، 8واں آدمی انہوں نے گنوایا ان کا عون المجاہد، کہ مجاہد کی مدد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جو کام کر رہا ہے نا اس کی مدد کرنے والا۔ مجاہد کا یہی مطلب نہیں ہے کہ جہاد، جہاد الگ چیز ہے، قتال فی سبیل اللہ الگ چیز ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا، خون اپنا یا اس کا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے مجاہدہ، جہاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں نا ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنے والا جنت میں بغیر حساب کے چندہ دیتا ہے، مدد کرتا ہے نا، کہتا ہے میری طرف سے یہ رکھ لیں، یہ کام آ جائے گی۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں پہنچ کے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ خیال کرتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، میں کسی وقت آ جاؤں، میں بچوں کو دیکھ لیا کروں، یہ کر لوں، یہ اللہ کی راہ میں مدد کرنا ہے۔ فوج ہے، جنگ کا زمانہ آ گیا ہے، فوج کے لیے خوراک مہیا کر دینا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اسی طرح اللہ حضرت کا جتنے بھی دین کے کام ہیں، کسی نے کتاب لکھ دی اس کو چھپوا دینا، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے نکل جانا، کافروں کو دعوت دینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ محنت ہے، اور جو شخص یہ کرے گا وہ فرمایا انہوں نے کہ وہاں حدیث آئی ہے کہ وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس پہ اضافہ کیا کہ امت تاجر الصدوق فرواہ البغوی فی شرح السنہ، شرح السنہ میں بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہمیں معلوم نہیں تھی، آخری مرتبہ جب ترکی گئے تو وہاں ایک جگہ صدر الدین قونوی اور ان لوگوں کے مزارات ہیں، تو فاتحہ کے لیے گئے تو وہاں دیکھا تو بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی تھی۔ وہ تاجر جو تجارت میں سچا ہے، یہ ہے وہ آدمی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ بہت بڑی بشارت ہے تاجر کے لیے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر التجار، تاجرو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو، یہ جو تم جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہتے ہو نا اور باتیں کرتے رہتے ہو، اس میں کبھی جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، فرمایا یہ تمہارا خرچ کرنا کفارہ بن جائے گا۔ امام عادل اور صحیح تجارت کرنے والا دونوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں، یعنی کہاں امامت کا درجہ اور کہاں تاجر عام مسلمان۔ فرمایا تجارت وہ سچائی کے ساتھ کرے، تجارت اگر وہ ٹھیک کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، جنت میں جائے بغیر حساب و کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرما دی تھی کہ بیع مضطر سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی مجبوری سے کوئی چیز بیچ رہا ہے نا اور کم قیمت پہ مل رہی ہے تو پسند نہیں فرمایا، نہ لے۔ یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ مارکیٹ آج ہے گھوڑے، تو گھوڑا لے آؤ میرے لیے۔ وہ گیا اور ان کے ذوق کے مطابق بہت اچھا گھوڑا لے کے آیا۔ ان کا کتنے کا؟ اس نے کہا ان کا اتنے 100 میں ملا۔ انہوں نے کہا یہ گھوڑا اتنے 100 میں، اتنا سستا؟ انہوں نے کہا جی ایسے ہی ملا، یہ لیں باقی۔ وہ اٹھے اور خود مارکیٹ گئے، جا کے تلاش کیا اس تاجر کو اور اس کو ڈانٹا خادم کو کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ اب وہ تو توقع میں تھا کہ خوش ہوں گے، اتنا اچھا گھوڑا اور اتنا سستا۔ ڈھونڈ کے اس آدمی کو کہا، مثلاً یہ فرمایا کہ آپ نے 400 لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت 400 نہیں ہے مارکیٹ، یہ بہت اچھا ہے، آپ 500 لے لیں۔ اس کا حضرت 500 دے دیں، میں 600 لے لیں، کہ 600 دے دیں، 700 لے لیں۔ اس کا حضرت آپ نے دینے ہیں یا مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ گھوڑا 900 اور 1000 سے کم کا بازار میں نہیں ہے،
اور آپ کسی مجبوری سے بیچ رہے ہیں اس کا نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی مجبوری کا جو مال ہوتا ہے نا، اسے نہ خریدنا، وہ ہو جائے گا تمہارا مگر برکت نہیں رہے گی۔ میں کسی ایسی چیز کو رکھنا نہیں چاہتا جس میں برکت نہ ہو۔ پیسے دیے پورے 900 یا 1000 اور لے گئے گھر۔ اس لیے سچا تاجر جو ہے نا، وہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ مجبوری میں کوئی چیز بیچنے چلا گیا، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز اتنا قیمت، یہ اتنے، اس کی یقیناً کوئی مجبوری ہے، کہتا ہے بھائی 2 4 10 20 روپے کم کر لیتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے، دینے اتنے ہی پیسے ہیں جتنے مارکیٹ میں ریٹ اس کا لگ رہا ہے۔ یہ صحیح ایمان ہے، یہ صحیح چیز ہے کہ انسانی معاشرہ ان محبت کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ان لوگوں کا اضافہ کیا، اور یہ بھی لائے ہیں حدیث بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ قیامت میں اچھے محبت کے ساتھ وہ لوگ لگیں گے جو اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اقربہم من، اور اللہ کے بالکل سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جنہیں اللہ نے حکومت دی اور انہوں نے انصاف کو قائم کیا۔ امام عادل کی بات ہو رہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بھی لائے۔ یہ ہے جی اس سوال کا جواب۔ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ ہم کون سے اعمال کریں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اللہ کرے کسی کو توفیق ملے، ہم مصر گئے قاہرہ، تو قاہرہ بہت چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کو گئے، گلی میں سارا گندا پانی کھڑا ہے، لوگ بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، اینٹیں رکھ رکھ کے لوگ اس پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، گٹر کا پانی بہہ رہا ہے۔ جب اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر گری ہوئی، ٹوٹی ہوئی ایک تختی لگی ہے کہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی، کتے پھر رہے ہیں، بلیاں پھر رہی ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، بہت دل دکھ۔ جواز اور عدم جواز یہ تو بحث مفتیوں کی ہے، وہ جانے، لیکن کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ کسی کو توفیق دے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنوانی چاہیے۔ کہ اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ وہاں کتے پھر رہے ہیں اور بلیاں پھر رہی ہوں، کون توجہ دلائے حکومت کی؟ اتنا بڑا آدمی ہے یہ، اور قبر گری ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو مصر جا کر ان کی قبر کم سے کم ٹھیک کر دینی چاہیے، یقیناً اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اپنے والدین کی قبریں کسی کی گر جائے تو آخر ٹھیک کرتے ہی ہیں نا، اس میں کیا بحث مباحثے کی بات؟ لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے، جو کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی برکات کو دیکھے۔